اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بڑے پر اثر انداز میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طرح تعمیر کیا اور اس وقت کون سی دعائیں ان کی زبان پر تھیں۔ چنانچہ تو پہلے تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس میں دو باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں، پہلے تعمیر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے یہاں پر کوئی بیت اللہ موجود نہ ہو، بلکہ آپ سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا، اس کی بنیادیں قائم تھیں، لیکن ان بنیادوں کو چونکہ اس کے اوپر مختلف حوادث گزر چکے تھے، ان بنیادوں کے اوپر جو تعمیر تھی وہ تعمیر منہدم ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر اثر نو تعمیر فرمائے۔ تو بنیادیں موجود تھیں، ان بنیادوں کو آپ اٹھا رہے تھے۔ تو اسی کی طرف ایک اور آیت سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے ان کو بتا دی تھی اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس سے پہلے موجود تھا۔ اب کتنا پہلے موجود تھا، سب سے پہلے کس نے تعمیر کی اور کس وقت کی، اس کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند اور قوی روایت حدیث میں منقول نہیں ہے۔ البتہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی، اور طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں چلی آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن مکمل طور سے یہ عمارت منہدم نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ مکرمہ کے قریشیوں نے اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ جب ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کو یاد کرو، یعنی وہ بڑا عجیب منظر تھا، بڑا سبق آموز منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ دوسرا نقطہ اس جملے میں یہ ہے کہ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یکساں طور پر شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنیادیں اٹھانے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اور پھر بعد میں وہ اسماعیل کہہ کر ان کا بعد میں ذکر فرمایا۔ یہ در حقیقت ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی کارنامہ باپ اور بیٹے مل کر انجام دے رہے ہوں یا بڑے اور چھوٹے مل کر انجام دے رہے ہوں تو اس کارنامے کو اصل میں بڑے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا ہے اس کا ذکر بطور ضمیمے کے کر دینا چاہیے، اور چھوٹے کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس
کارنامے کو وہ بیان کرے تو اپنے بڑے کی طرف اس کو منسوب کرے، اور اپنے آپ کا اگر ذکر کرنا ہے تو یہ کہہ کر کرے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس یہ الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے، یعنی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، یہ ادباً فرمایا تاکہ اپنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صدیق اکبر کے ساتھ برابری کے دعوے کا شائبہ نہ ہو، ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلاتے تھے تو مشورہ دونوں ہی سے ہوتا تھا، لیکن اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے یا ان کے ساتھ شامل تھے۔ پھر اس ساری تعمیر میں نہ جانے کتنے مراحل پیش آئے ہوں گے، کہاں سے پتھر ڈھوئے گئے، کس طرح ان کو اس شکل میں ڈھالا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ بن سکیں، کس طرح ان کو آپس میں جوڑا گیا، کتنی اس کی اونچائی رکھی گئی، کتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی رکھی گئی، کس طرح اس کو مضبوط کرنے کا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جس بات کا ذکر فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ تاریخی واقعات کہ پتھر کہاں سے ڈھوئے گئے اور کس طرح لائے گئے، کس طرح ان کو جمایا گیا، کس طرح ان کو مضبوط بنایا گیا، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فریضہ کس جذبے کے ساتھ انجام دے رہے تھے، اور ان کے زبان مبارک پر اس وقت کیا کلمات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس موقع پر جو رشتہ جوڑا تھا، اس رشتے کے دوران کیا عرض و معروض وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی پر اکتفا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر بیت اللہ کے سلسلے میں، اس کی مادی تفصیلات کی طرف جانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اکتفا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک طرف یہ عظیم کارنامہ انجام دے رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی ہے کہ اس کی تاثیر کسی بھی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک انسان کے بس سے باہر ہے۔ لہٰذا یہاں ہم اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی تاثیر کو اردو زبان میں منتقل کر کے نہیں دکھا سکتے، ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو نقل فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ یعنی کوئی اور ہوتا تو اپنے اس کارنامے کے اوپر مغرور ہوتا، اس کا سر فخر سے بلند ہوتا، اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی کہ میں نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام
عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور یہ فرمایا کہ آپ ہی ہر بات کو سننے والے، ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل سے بھی، امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر، الرحیم، اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ، یہ خدمت جس کی توفیق آپ نے ہی عطا فرمائی، یہ خدمت اگرچہ آپ کے مقدس گھر کی خدمت ہے، لیکن اس خدمت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم اس کو ادائیگی سے قاصر ہیں، لہذا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف بھی فرما دے۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا انعام کیا چاہیے؟ انعام یہ چاہیے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو۔ اور پھر بھی فرما دیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی ہم نے بیت اللہ تعمیر تو کر دیا، لیکن اس تعمیر کی آبادی در حقیقت آپ کی عبادت سے ہوگی، تو عبادت ہم کس طرح کریں اس کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے، اور وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ مانگی کہ اگرچہ بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرور زمانہ سے، یعنی زمانہ دراز کے گزر جانے سے، ان لوگوں کے اندر پھر گمراہیاں پیدا ہو جائیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ لہٰذا یہاں دعا یہ فرمائی کہ اے پروردگار، ان لوگوں میں جو یہاں اس بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہوں، ان کے اندر اپنی طرف سے ایک پیغمبر بھی بھیجیے گا، اور اس سے مراد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پیغمبر کیسا ہو، اس کے فرائض منصبی کیا ہوں، اور وہ کیا خدمات انجام دے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ چنانچہ اس پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ منہم، یعنی وہ پیغمبر جو آپ بھیجیں وہ انہی میں سے ہو، یعنی جن لوگوں کے درمیان بھیجے جا رہے ہیں انہی کے ایک فرد ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر اگر کسی دوسری قوم سے آ جائے، یا کسی دوسری نسل سے آ جائے، یا کسی دوسری فطرت لیے ہوئے آ جائے، تو وہ جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کی نفسیات سے، ان کی فطرت سے، ان کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ انہی میں سے بھیجے، تاکہ ان کی نفسیات سے بھی پوری طرح واقف ہوں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہوں، اور وہ اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں بھی تم میں سے ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، تو تمہیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اور آپ کے فرائض منصبی، یا آج کی زبان میں آپ کے ٹرمز آف ریفرنس 4 بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ 4 جو
فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں، یہ صرف اس جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں 3 مزید مقامات پر انہی 4 فرائض منصبی کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے، اور اس کو بار بار ذکر کرنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق رکھتے ہیں، اور ان 4 مقاصد کو اچھی طرح اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی گمراہیاں انسان سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں ہم پڑھیں تو یوں کہا جائے گا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ پہلا کام ان کا یہ ہو کہ آپ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی یعنی آسمانی کتاب جو آپ ان پر نازل فرمائیں ان کی تعلیم دیں، اس کی تعلیم دیں۔ اور تیسرا والحکمہ، یعنی ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں۔ اور چوتھا یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ان کو پاکیزہ بنائیں، پاک صاف بنائیں۔ ان 4 فرائض منصبی پر ذرا غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا فریضہ منصبی یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں۔ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، اور آیتوں کے پڑھنے کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک پہلا اور مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ آگے کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے معنی سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف معنی ہی سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی لفظوں کی تلاوت بھی ایک مستقل مقصد ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تھا ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، تلاوت کر کے دکھائیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ آپ کی تلاوت سنیں تو پھر اسی طرح اسی انداز میں اس کی تلاوت کریں۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یا وہ بے مقصد ہے، اور بعض لوگ گستاخی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے جبکہ ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے، تو محض الفاظ طوطے کی طرح رٹا دینے سے اس کا کیا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ تلاوت آیات کو یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے محض پڑھنے کو ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ معنی سمجھانے کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت بذات خود ایک مقصود ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص پوری طرح سمجھتا نہ ہو اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا مظاہرہ ہے، اور اس صفت کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے ان کا صرف پڑھ لینا بھی موجب اجر و ثواب ہے، موجب خیر و برکت ہے، بلکہ ان الفاظ کے جو نقوش کتاب پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس آیت کی
مخالفت ہے اور یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، لہذا آپ جو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ خود تلاوت کریں تو اسی انداز سے کریں جس انداز سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس قرآن کریم لے کر آئیں اور وہ آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم تلاوت کریں، اور ہم تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر ان کے پڑھنے کی طریقے کی اتباع کیجئے، یعنی جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس کے معارف سے بھی آپ کو باخبر کریں گے۔ لیکن جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو جس طرح جبریل امین آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پھر امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسی طرح کرے جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی محبت اور عشق کا ایک تقاضا ہے اور اس کا مظاہرہ ہے کہ اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو ایک مستقل علم کی بنیاد بنا دیا۔ وہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کے معنی ہے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، یعنی اس طرح پڑھنا جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ علم تجوید ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دنیا کی زبان، کسی مذہب و ملت میں موجود نہیں، اور وہ اسی لیے ایجاد کیا گیا، اسی لیے اس کو وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس میں یہ بات واضح طریقے پر بتا دی گئی کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا۔ غالباً دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہو کہ اس زبان کا فلاں حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا، اور کس حصے سے نکالا جائے تو وہ درست ہوگا اور کون سے حصے سے نکالا جائے تو غلط ہوگا۔ ایسا کوئی علم کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں ہو۔ لیکن چونکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا تھا اور تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس واسطے اس امت نے قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر حرف کے ادائیگی کا مکمل طریقہ باقاعدہ فن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ اس میں مذکور ہے کہ با کہاں سے نکلے گی، سا کہاں سے نکلے گی، سین اور سا میں کیا فرق ہوگا، سین اور صاد میں کیا فرق ہوگا، زال اور زا میں کیا فرق ہوگا، اور ضا اور ضاد میں کیا فرق ہوگا، کس کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا، کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات علم تجوید کے اندر موجود ہیں، اور وہ علم تجوید در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تابعین نے، اور اسی طرح وہ سینہ بسینہ ہم تک چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عملی مشق بھی تجوید کے اندر کرائی جاتی ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ایک لازمی فریضہ ہے کہ وہ اس علم کو بقدر ضرورت حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پڑھوں، کیونکہ
قرآن کریم کی تلاوت تو بذات خود ثواب کا کام ہے ہی، لیکن نماز تو فریضہ ہے، اور ہر نماز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہر انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ مثلا بغیر سورہ فاتحہ کے پہلی 2 رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوئی سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ تلاوت صحیح نہ ہو اور اس میں بعض اوقات اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی بدل جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی طریقے کو یعنی تجوید کو بقدر ضرورت حاصل کرے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 29 حروف ہیں، اور 29 حروف ہیں، صرف ان میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ آدمی سیکھ لے اور اس کی مشق کر لے تو پھر تجوید کا علم بقدر ضرورت اس کو حاصل ہو گیا۔ اگر بالفرض کوئی شخص ہر روز ایک حرف کو ادا کرنے کی صحیح مشق کر لے تو 29 دن کے اندر پورے قرآن کریم کے حروف کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو درست کرنے کے نتیجے میں اس کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد بیان فرمایا گیا ہے تلاوت آیات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی معمولات میں بھی شامل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری چیز جس کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کی تشریف آوری کا دوسرا مقصد جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ ہے یعلمہم الکتاب، وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی صحابہ کرام، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی وہ کتاب جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے اور ہر انسان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پڑھائیں اور سکھائیں، اس کے معنی سمجھائیں، وہ سب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سے پوری طرح باخبر تھے، وہ عربی زبان کے ادب سے پوری طرح آشنا تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور ان کو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ کے معنی اس کو معلوم تھے، تو محض یہ معلوم کرنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں لفظ کے کیا معنی ہے۔ مثلا اگر فرض کیجئے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ان کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ذالکہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ریب کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ان کو سکھائیں، کہ معنی سمجھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ بے شک معلوم ہو گیا، لیکن اس آیت کے اندر کیا کیا احکام پوشیدہ ہیں، اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں اور کن کن معاملات پر روشنی پڑ رہی ہے، یہ صرف ترجمے سے بسا اوقات معلوم نہیں ہو پاتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ترجمہ سیکھے اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی اس تشریح کو اپنے لیے ضروری سمجھے کہ جب تک وہ تشریح ہمارے سامنے نہ آئے گی
اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے ٹھیک ٹھیک نتائج نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے کہ جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے قرآن کریم کے چھپے ہوئے ہیں، تو اس ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کریم کے عالم بن گئے اور اب ہم خود اس قابل ہو گئے کہ ہم براہ راست قرآن کریم سے احکام کا استنباط کر سکیں، اس براہ راست قرآن کریم کے احکام کو معلوم کر سکیں اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حکم ہمیں سمجھ میں آئے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ تو یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ محض ترجمے کی بات نہیں، ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے قرآن پڑھایا تو اس کے معنی یہ کہ اس کے معنی بھی سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی قول سے یا اپنے فعل سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگرچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں اور میں ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس ترجمے کو سامنے رکھ کر سبھی کچھ جان لوں گا اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کر سکوں گا، تو یہ بالکل ہی قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے مفہوم سے بالکل خلاف بات ہے اور یہ بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترجمہ بے شک پڑھے، لیکن اس ترجمے سے ایک فائدہ تو بے شک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے اندر جو آسان قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، کائنات کی جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور آخرت کے جو مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، یہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس میں عبادات کے احکام بھی ہیں، معاملات کے احکام بھی ہیں، اخلاق اور معاشرت کے احکام بھی ہیں۔ تو ان تمام احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ محض ترجمے کے بل پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریحات موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس سے صحیح نتائج نکالنا یہ محض ترجمے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی معلم اس کی تعلیم نہ دے۔